31 दिसंबर को हम अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट रखते हैं कि हम ये जान सकें कि आने वाला जो साल है, फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ये सिर्फ पेशन गोइयाँ होती हैं कि हम जान सकें कि आने वाले साल मुल्की हालात के लिए, मुल्की सियासत के लिए, मुल्की मईशत के लिए और चंद ख़ानदानों के लिए और चंद अफराद के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। हमेशा की तरह मैंने आज भी इस ख़ास सेगमेंट को इस पे बात करने के लिए दो बड़े अहम मेरे मेहमान जो हर साल मेरे इस सेगमेंट का प्रोग्राम में हिस्सा होते हैं। सामिया खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सामिया, बहुत शुक्रिया। अजमल रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो बड़े स्पेशल गेस्ट जिनके बग़ैर मुझे लगता है कि मुझे ये सेगमेंट नहीं करना चाहिए। सामिया, सबसे पहले तो साल 2023 की तल्ख यादें आपकी पेशन गोइयों के हवाले से कैसी रहीं और अच्छी यादें आपकी पेशन गोइयों के हवाले से कैसी रहीं? ये तो सारा रिकॉर्ड आप लोगों के पास होता है। मैं चाहती हूँ ज़रा आवाम सुन भी ले। बल्कि हमें तो अकाउंटेबल कर दिया जाता है पिछले क्लिप्स चला के जो है। हालांकि मैं तो बार बार कहती हूँ जब हम पेश गोइयाँ दे रहे होते हैं कि ये खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है। जिस तरह सियासी अंदाजे हैं, आप भी अपने अंदाजे बना रही होती होंगी जब आप ये प्रोग्राम करती हैं किसकी पावर स्ट्रॉन्ग है, किसकी नहीं है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि मैं तो जो अपना तरीका है कि जी नेविगेशन को देख के एक राय बनानी होती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि इंसानी अंदाजे हैं, गलत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की मैं शान के सदके जाऊँ कि पिछले 3 साल से अजमल साहब भी शायद ये इनमें इतना ज़र्फ है कि ये एक्नॉलेज करते हैं अगले बंदे को जो है, इसलिए दोनों को इकट्ठा बुलाती हूँ मैं। तो इनके ज़र्फ की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि पिछले 3 साल से अल्लाह पाक पूरा मेरा पैराग्राफ ही पूरा कर रहे थे। अच्छा, पिछले 3 साल से। तो फिर यकीन करें कि एक स्टेज ऐसी आई कि जब मेरे इंटरव्यूज़ होने लगे तो लोगों ने इंट्रोडक्शन क्या देना शुरू कर दिया, जो ये कहती हैं वो हो जाता है। अच्छा। आप यकीन जानिए मैं इतना डर गई कि मैंने 6 महीने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा। कि मैंने कहा पहली ज़ेफ़ुल एतकादी के मारे हुए लोग हैं हम। कि ये कॉन्सेप्ट अगर बैठ गया मुझे तो एक मैं तो पहले इसको इल्म की तरह लेके चलने वाला बंदा हूँ कि ये एक इल्म है, इसको इल्म की तरह लीजिए। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि आपके थ्रू कहना चाहूँगी बीइंग पाकिस्तानी, आज अगर हम इतने नशेबो फराज 2020 के दिसंबर से कहानी शुरू हुई है जो बहुत ही रोलर कोस्टर चलनी थी। सही। और जो है आज अगर हम 1 पीस में एंटर होने जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ 2 नफल शुक्राना हर बंदा अदा करे। और क्योंकि ये ज़रूर है कि अब हमें अल्लाह पाक ने चाहा जो आसमान पे नक्शा है वो बड़ा खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे लिहाज से भी जो अभी सितारों का नक्शा जो मुल्क की ज़मीन के लिए। अच्छा। कि मैं एक जुमला बोलती हूँ कि पाकिस्तान का नसीब खुलने जा रहा है, अल्लाह करे। और जो साल का फर्स्ट हाफ है उसका काम ही पाकिस्तान की नसीब कुशाई है माशाल्लाह। तो मैं कहती हूँ कि मुल्क सलामत है। शाजिया जी तो हमारे वजूद हैं, हमारे पास तो कोई नेशनैलिटी नहीं है, जीना भी यहाँ मरना भी यहाँ। तो जो है अपने मुल्क की खैर मांगे। तो मेरा तो पहली बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी, अब आप अजमल साहब से भी राय ले लीजिए। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान का नसीब अल्लाह पाक ने खोलने जा रहे हैं। अच्छे सितारे की कुन मांगिए, सियासी लिहाज से, माशी लिहाज से हम तो अच्छे सितारे की कुन ज़रूर मांगिए ताकि ज़मीन पे कुन फयाकून हो जाए। और बुरे सितारों से तो अमान मांगते सबसे बढ़ के जो एक अदम इस्तेहकाम है जी बिल्कुल मुल्क में सियासी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, इस पर हम बात करते हैं। आपके नज़दीक 2023 आपकी पेशन गोइयों के मुताबिक तल्ख यादें क्या थी? थैंक यू वेरी मच शाजिया। पिछले साल इसी टाइम इसी वक्त हम लोग दोनों आपके पास थे और हमने पूरा जो साल की प्रेडिक्शन की थी उस पर मेरा ख्याल है सामिया ने बता दिया, मैं रिपीट ही करूँगा कि 99% हमारी बातें अल्लाह ताला ने उसी तरह साबित की जैसे हमने कहा था। वही इन्होंने कहा था 20 मई, तो मैंने कहा था मई के महीने में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है और फिर जुलाई अगस्त में वो फ्लड वगैरह ज़लज़ले वगैरह आएंगे। अल्फाज का चुनाव डिफरेंट था बट बात हमारी दोनों की एक जैसी थी और वही रहा कि अनसर्टेनिटी। बाकी इन्होंने जो बात की कि हमारा जो ये जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, हम उसके बेस पे बात करते ना कि किसी सियासत को या किसी को फ़ायदा देना उठाना। अब मैंने 3-4 प्रोग्राम देखे जिस पे वो
ون سائیڈڈ وہ بس جی یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ نے اپنے علم کی روشنی میں بات کرنی ہے. پچھلے سال بھی یہی کہا تھا کہ یہ سال جو ہے نا وہ سخت چلے گا, حکمران کے لیے ٹف ہوگا, افادات آئیں گی, زلزلہ آئیں گے اور انسرٹنٹی رہے گی. یہ اسی سال کی کنٹینیوٹی اپ ٹو اپریل کے اینڈ تک جو ایک کنٹینیوٹی رہے گی کہ وہ نہ سیٹرن کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے, نہ جوپیٹر کی, نہ راہو کی. تو راہو نے اس وقت سکیر دی ہوئی ہے پاکستان کے سن کو, اور ساتھ جوپیٹر بھی پسا ہوا ہے, اور مارس جو ہمارا جو میجر سیارہ ہے وہ بھی پسا ہوا ہے. کری تھی. اب ڈیل کی شکل کیا ہوگی؟ ایگزائل ہوگا, سیاست سے کنارہ کشی ہوگی؟ یہ اگلا سوال. یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. اگر خان صاحب تک آواز پہنچ جائے تو یہ 2024 کا سال ہے جو ذرا اپ ڈاؤن ہے, تحریک انصاف کے لیے بھی اور بانی تحریک انصاف کے لیے بھی. تو اگر تھوڑا سا دیکھیں عقل مندی کیا ہوتی ہے, جو ہے ہوا کا رخ سمجھ کے چلنا. اب ہوا کے رخ کے اگینسٹ چلیں گے تو اپنے آپ کو بھی زخمی کریں گے, اپنے لوگوں کا بھی نقصان کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی آفر ہوئے تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. نواز شریف صاحب نے بھی دیکھیں ریلیف لیا اور پھر کم بیک ہوا, زور و شور سے کم بیک ہوا ان کا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی برائی ہے, سیاستدان کرتے آئے ہیں. اب نیلسن منڈیلا کا زمانہ تو سر وہ انقلاب اب خوابوں کی باتیں ہیں اور کتابوں کی باتیں ہیں. وہ اجمل صاحب دوسری دفعہ وزیر اعظم بنتے نہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے ان کا اب وزیر اعظم آنا, بہت مشکل ہے. وہ ان میں ایک پرابلم جو ہے کہ وہ یہ سیاست شطرنج ہوتی ہے, آگے مورا کرنا پھر پیچھے آنا, پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے جا کے نا اپنا ہی سر کٹوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پھر ان کے مشیر جو تھے نا وہ ان کو, میں 2018 میں اور سامیہ نے پریڈکشن کی تھی کو 10 سال نکال سکتے ہیں اگر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بچ کے رہے, ٹیم بدل لیں. بٹ وہ لوگ ان کو اٹھا کے رکھتے ہیں. اور یہ ایک پرانا اگر ہسٹری دیکھیں نا تو بادشاہ کے دربار میں جو قصیدہ گو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بادشاہ کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور بادشاہ اسی سے مار کھاتا ہے. یہ وہ خیر وہ جب نواز شریف صاحب کا دور تھا نا تب بھی وہ 67 کا دور تھا جب یہ 3rd ٹائم وزیر اعظم بنے تھے. تو تب بھی میں تو ان کے بارے میں کہتی تھی کہ ان کے درباری ان کا نقصان کرا جائیں گے کیونکہ ان کو باہر کے حالات بتائے نہیں جاتے اور نقصان ہوا بھی ان کا اس وقت میں. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف کچھ عرصے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے. ہاں, پھر ان کو ہیلتھ ایشو آ سکتے ہیں کیونکہ اس کو کیپریکون اور کیپریکون کو ٹرائن ہے جو چلے گی مئی تک. مئی کے بعد ان کو سکیر آ جائے گی سن کو, تو ہی میں بی افیکٹڈ ڈیو ٹو ہیلتھ ایشو, اور خود بخود وہ کنارہ کش کر کے اپنی باغ دوڑ وہ شہباز شریف کو دیتے ہوئے نظر. سامیہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں نواز شریف, ہوا تو چل رہی ہے. بات ہے کہ ان کے ساتھ تو آج میں پہلا پروگرام کر رہی ہوں ورنہ ان کو لگے گا کہ میں انفلوئنسڈ ہو کے وہی باتیں کہہ رہی ہوں. آج پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ میرا. تو وہ جو ہے یہ باتیں کیونکہ میں آلریڈی وہی پھر بات کہنی پڑتی ہے, آلریڈی آن ایئر ہے سارا جو ہے کہ مجھے 3rd ٹائم تو دیکھیں میں نے اس وقت ان کے وزیر اعظم بننے کے لیے پریڈکشن کی جب مشرف صاحب کا دور تھا اور جلا وطنی کا دور تھا. پھر ایک اور ابھی بہت فیمس ہوئی کہ میں نے کہا تھا 2023 کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے, ان کو ستارے گھر کی خوشی دے رہے ہیں. کتنی بار انہوں نے بستر باندھا, کتنی بار کھولا اور پھر فائنلی جو ہے وہ لینڈ کر گئے پاکستان میں. چوتھی بار وہ وزیر اعظم بنیں گے, سر جیت جائیں مجھے اس میں کوئی نہیں, لیکن مجھے آواز نہیں آتی. مجھے اپنے یا میرا ہوم ورک ناقص ہے یا مجھے جو ہے یہاں پہ میں مار کھا سکتی ہوں لیکن مجھے نہیں. انہوں نے ہیلتھ ایشوز کی بھی بات کی, اور جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا ستارہ ہے وہ بہت انہوں نے ایفرٹ کی ہے, لیکن مجھے ان کا کمپنسیشن ایئر مجھے 2025 لگتا ہے, ناٹ 2024 ایز ان پرائم منسٹر. نہیں پرائم منسٹر پھر بھی نہیں, مریم جی. اچھا, لیکن مجھے ان کا وہ والا جو ہے 2024 میں وہ مزید پاورفل ہوتی ہیں اور بلکہ وہ سال اچھا بھی ہے ان کے لیے. نواز شریف آپ کو وزیر اعظم بنتے لگ نہیں رہے ہیں, مریم 2025 میں لگ رہی ہیں, تو کیا دوسری دفعہ شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہوئے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا ستارہ جب پی ڈی ایم کا زمانہ تھا تب بھی میں نے کہا تھا, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بنا لیے جائیں گے, تو میں نے کہا تھا ان کا سیاسی ستارہ بہت اسٹرانگ ہے.
اور اب بھی جو ہے اگر اس فیملی میں، حالانکہ حمزہ شہباز اس وقت ذرا ٹھنڈی سیاست ہے، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اپنے فادر کی لیگیسی حمزہ شہباز لے کے چلیں گے، لیکن ان کی فیملی میں اگر اس وقت کسی کا سیاسی ستارہ دبنگ ہے، اور although کہ میں یہاں پہ ایک بیان دے دوں کہ نواز شریف صاحب کا ستارہ 10 جنوری 2024 سے پاورفل ہونے جا رہا ہے. اچھا، مزید ان کو کلین چٹ ملتی ہے، سرخرو ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وزیر اعظم چوتھی بار بنے یہ میں نہیں کہہ سکتی. یہاں پہ میں پیپلز پارٹی بھی دعویٰ دار ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اور بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے. چلیے بلاول کا ستارہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بلاول کا ستارہ اپنے جس طرح ہے اس طرح کا اسٹرانگ ہی چلے گا. وہ اپنا الیکشن بھی جیتیں گے اور کوریلیشن گورنمنٹ بنے گی جس پہ وہ نواز شریف نون لیگ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے جیسے پہلے تھی. اور اس پہ کوئی نا امپورٹنٹ، جیسے ابھی انہوں نے وزیر خارجہ پوری موجیں کی، وہ آدھے منسٹر چیف منسٹر تو وہ تھے، پرائم منسٹر، تو اس طرح کا رول رہے گا. بٹ آگے جب 2028-29 کا الیکشن آئے گا اس وقت بلاول صاحب جو ہوں گے نا ان کا وہ آتا ہے. پھر یہ بابا کہہ دیا، بزرگوں کی سیاست ختم ہوگی. آپ تو بلاول والی بات کر رہے ہیں کہ بزرگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے. ہاں، اور پھر وہ یہ آصفہ آ سکتی ہے. آصفہ کا سیارہ یقین کیجئے کہ اگر آصفہ میدان میں آتی تو آصفہ چھا جانا تھا اس نے، بٹ پتہ نہیں کیوں اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ابھی سامیہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ حمزہ اور یہ لوگ سیاست رہے گی انہی خاندانوں میں ہی. یہ نہ سمجھے کہ کوئی تیسرا بندہ آ کے آئے گا. جو بادشاہ بننا ہے انہوں نے بننا ہے. حکومت نون لیگ کی بن رہی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ بہت سارا جو ایک اچھی چیز ہونے جا رہی ہے، جیسے اس سال میں آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ بہت ترقی کرے گا، فیشن انڈسٹری بہت گروتھ پکڑے گی، کپڑوں والے کام والے لوگ، پھر پولیٹیشنز جو ہے گورنمنٹ ایک بڑا سٹیبل اس میں چلے گی. جو ایک مزیدار چیز ہے نا، سیاست دانوں کی بڑی سکروٹنی ہونے جا رہی ہے. اچھا، یہ جو فلٹر ہوگا نا سسٹم، آپ یوں سمجھے جیسے اچھے اچھے بٹن چن لیے جاتے ہیں قمیض سجانے کے لیے، یہ وہ سیٹ اپ جو ہے نا ایک سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمیں جو ملے گا. سلیکٹڈ لوگوں کا الیکٹڈ سیٹ اپ. ہاں، الیکٹڈ لوگوں کا سلیکٹڈ سیٹ اپ جو بھی دیکھیں. اب آپ مجھے پکڑوائیں نا یہ ہمیں نا مسنگ پرسن میں دیکھنا چاہتی ہے. تو وہ جو ہے انشاءاللہ اس میں یہ ضرور ہے کہ جو اسکروٹنی ہوئے گی، جو بہت سارے چہرے فلٹر ہو جائیں گے، کم سے کم ملک میں سکون آنے والا ہے. وہ جو ایک ہنگامی پالیٹکس، کب تختہ الٹ رہا ہے، کب کو، یہ چیزیں اب 2024 سے ختم ہوں گی. 5 سال مدت پوری کرے گی پہلی بار. مجھے بہت امید اور ایک ہی وزیر اعظم. مجھے بہت امید ہے. تمہاری یہی ہمیں دکھاتی بھی ہے، بتاتی بھی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے. کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. اب کرے گا. آپ کے پروگرام میں سوری سر، آپ کے پروگرام میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے. آپ دیکھیں جتنے صدر آئے 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے ہیں، انکلوڈنگ ہمارے صدر آصف علی زرداری بھی اور اب صدر عارف علوی بھی، اتنے کرائسس کے باوجود. اور جو ہے وزیر اعظم کا عہدہ ایسا ہے کہ یا یہ نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. لیکن اب جو 2024 سے نقشہ بننے جا رہا ہے، اب اس کی بھی ایک ریزن ہے، وہ میں آپ کو اینڈ پہ جب ہم انٹرنیشنل بات